میں ہوں امداد سومرو۔ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے -1 کا فارمولہ سامنے آ گیا ہے اور ایک بڑے ادارے نے عمران خان کے خلاف بڑی کارروائی پر مشاورت شروع کر دی ہے، اور حکومت نے اپنے منحرف ارکان کو ووٹ کا حق استعمال کرنے سے روکنے کے لیے سپریم کورٹ سے تشریح کروانے کا فیصلہ کیا ہے، سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور گورنر راج کا بڑا چرچا تھا کہ گورنر راج لگایا جائے گا سندھ میں، تو اس سے بھی حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے۔ سارا معاملہ ہے تحریک عدم اعتماد کا، اور تحریک عدم اعتماد کے ساتھ جڑا ہے وزیر اعظم عمران خان کا کنڈکٹ، اب جو اداروں میں زیر بحث ہو گیا ہوا ہے، اداروں کے اندر اس پر بحث شروع ہو گئی ہے۔ آج عمران خان صاحب کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس تھا پی ٹی آئی کی، اور اس سیاسی کمیٹی میں تحریک عدم اعتماد کے معاملے کو لے کر کافی ساری ڈسکس ہوئی۔ تو پہلے آغاز اس پہ کروں گا، اور اس کے بعد -1 کا فارمولہ اور ایک بڑا ادارہ، اس نے عمران خان صاحب کو اب نشانے پر رکھ لیا ہوا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے تنگ آ کر بالکل۔ تو پہلے مسئلہ جو ہوا زیر بحث سیاسی کمیٹی کا اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی، اس میں عمران خان صاحب نے مشاورت کی ہے، اور مشاورت کے بعد ان کو مشورہ دیا گیا کہ شیخ رشید صاحب جو گورنر راج لگانے کا سندھ میں آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، انہوں نے سمری تیار کر کے دے دی تھی عمران خان صاحب کو، تو وہ جو ہے وہ آپ کو مزید بحرانوں سے دوچار کرے گی، لہٰذا وزراء نے انکار کر دیا تھا یہ تجویز ماننے سے، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جی ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے کوئی اور طریقہ بتائیں، گورنر راج والا معاملہ جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک ریفرنس بھیجا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ فواد چودھری صاحب بتا رہے ہیں کہ جی ریفرنس ہوگا، اور ریفرنس حکومت بھیجے گی، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح مانگی جائے گی کہ اگر کوئی ارکان اپنی جماعت کے فیصلے سے انحراف کر کے اور تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دینے جائیں تو کیا ان کو ووٹ کا حق ہوگا، ان کو پہلے روکا جا سکتا ہے یا نہیں روکا جا سکتا، اس معاملے پر تشریح۔ یہ بالکل وہی پوزیشن پر عمران خان کی حکومت آ گئی ہے جو مارچ 2021 میں پچھلے سال سینٹ کے انتخابات کے دوران آ گئی تھی، جب سینٹ کے انتخابات میں یہی کچھ صورتحال تھی۔ یوسف رضا گیلانی جب کینڈیڈیٹ بنے، اور پھر ہر طرف یہ چرچا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ منحرف ہو کر حفیظ شیخ کی جگہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے، اس وقت بھی 25 ارکان کا چرچا تھا۔ آج بھی راجہ ریاض کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ 24 ارکان ہیں، ڈاکٹر رمیش کمار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 30 ارکان ہیں بشمول 3 وفاقی وزیر، اور میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ 15 اور ہیں جو رابطے میں ہیں اور جن کو ہولڈ پہ رکھا گیا ہے کہ اگر ہمیں یہاں سے کوئی ہمارے ارکان اٹھائے گئے، یعنی جو منحرف ارکان ہیں گرفتار کر لیے گئے، کسی کو لاپتہ کر لیا گیا اور ہمیں لگا کہ نمبر پورا نہیں ہے، تو پھر ان کو بعد میں جب ووٹنگ کا دن ہوگا تو ان کو اس دن جو ہے وہ تکلیف دی جائے گی، زحمت دی جائے گی، اور پھر پارلیمنٹ کی چھت پھاڑ کر یا زمین سے نکال کر ان کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اور اگر ہے بہت بڑا، اگر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوتی ہے، بلکہ اپوزیشن نے تو ابھی خط لکھا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو، ان کو کہا ہے کہ جی قرارداد آپ کے پاس جمع ہو گئی ہے، رولز کے مطابق تحریک عدم اعتماد کی قرارداد آپ نے ارکان کو بھیجنی ہے، قرارداد پر نوٹس بھیجنا ہے آپ نے، تو ابھی تک آپ نے کسی کو نوٹس نہیں بھیجے، تو سیکریٹری اسمبلی کو کہیں کہ وہ نوٹسز جاری کریں، ارکان کو بھیجیں کہ جی یہ قرارداد آ رہی ہے اور اس پر آپ۔ تو یہ جو ہے اپنا عمران خان کی حکومت، وہ ان کے جو منحرف ارکان ہیں ان ارکان کے خلاف یہ سپریم کورٹ میں ریفرنس لے کر جانا چاہ رہی ہے۔ اور مارچ میں بھی، پچھلے سال مارچ میں بھی یہی ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ سینٹ کا الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا۔ آئین کہتا تھا کہ نہیں جی وہ تو الیکشن ہے، اور الیکشن جو ہے شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ الیکشن نہیں ہوتا، اسرٹینمنٹ کا کہتے ہیں اس کو، قائد ایوان کا الیکشن جو ہوتا ہے وہ اسرٹینمنٹ ہوتی ہے، اور تحریک عدم اعتماد بھی الیکشن نہیں ہوتا، تو قرارداد ہوتی ہے۔ تو الیکشن جو ہوتا ہے وہ تو خفیہ رائے دہی سے ہوتا ہے، چاہے اسپیکر کا الیکشن ہو، چاہے چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو، یا پھر سینٹ کا الیکشن ہو، سینٹ کے ممبر کا الیکشن ہو، تو وہ الیکشن ہوتا ہے، یہ اسرٹینمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا ذرا فرق ہے۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت نے اس وقت الیکشن کمیشن کو کہا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے کروائیں، الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی آئین اجازت نہیں دیتا، آئین میں ترمیم کر لیں۔ اس کے بعد وہ آرڈیننس لے آئے، آپ کو یاد ہوگا۔ بالکل اسی طرح اب بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو آرڈیننس لا کر ارکان کو روکا جائے گا، اس طرح کا مشورہ بھی عمران خان صاحب کو دیا جا رہا ہے۔ اور ایک آرڈیننس کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کیا حشر ہوا ہے اس پر بھی میں بعد میں آتا ہوں۔ تو ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے
وہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی سپریم کورٹ میں ریفرنس لے کر کے جی ہمیں تشریح کر کے دیں. سپریم کورٹ نے بہت کوشش کی تھی اس وقت کی سپریم کورٹ نے کہ عمران خان صاحب کی مشکل کشائی کی جائے, لیکن الیکشن کمیشن ڈٹ گیا. انہوں نے کہا کہ جی نہیں, آپ اگر آرڈر بھی کریں گے تو ہم نہیں کر سکتے, ہمیں آئین باؤنڈ کرتا ہے اور ہم ایک آئینی ادارہ ہیں, لہٰذا ہم آئینی ادارے کے طور پر کام کریں گے, آپ جو کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ نے بہت کی کہ کوئی جگاڑ لگا دیں, کوئی کوشش کر دیں, عمران خان صاحب کو اس مشکل سے نکالیں. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب اپنے ووٹ پورے کریں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کا الیکشن نہیں کر سکتے. اب بالکل اسی طرح کی سچویشن میں عمران خان صاحب پھنسے ہیں. تب تو ارکان سامنے نہیں آئے تھے, اب تو ارکان بھی سامنے آ گئے ہیں. اب عمران خان صاحب دوبارہ تشریح کے لیے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے آرٹیکل 63A کا. تو اب دیکھیں سپریم کورٹ سے کیا تشریح آتی ہے, عدالت کی تشریح پریڈکٹ تو نہیں کی جا سکتی. تو عمران خان صاحب ادھر جانا چاہ رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کو ان کے جو اتحادی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہے, 24-25 ارکان بھی کھل کر سامنے آ گئے. تو اس کے بعد اب اتحادیوں نے عمران خان صاحب کو اس مشکل سے نکلنے کے لیے یہ مشورہ دیا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ خود ریزائن کر جائیں. یہ اتحادی, دو اتحادی جن کے نکلنے سے حکومت گر جاتی ہے, انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو بچانا ہے تو پھر آپ نکل جائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں خالد مقبول صدیقی اور طارق بشیر چیمہ صاحب, انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ -1 کا فارمولہ دیا ہے, جس کو عمران خان صاحب نے سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں مسترد کر دیا کہ جی -1 کا کوئی فارمولہ نہیں چلے گا. اب -1 کا فارمولہ ویسے پاکستان میں نا بہت پرانا چلتا آ رہا ہے. -1 اس طرح کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا, یہ تو ماضی میں ثابت کیا ہے کہ جی نہیں ہو سکتا. اب عمران خان صاحب اگر پولیٹیکلی کھیلیں گے تو پھر -1 ان کا اقتدار سے جا سکتے ہیں لیکن سیاست سے نہیں جائیں گے. اگر عمران خان صاحب ابھی تک جو جگاڑ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے ان کو سیاسی طور پر بھی نقصان ہو رہا ہے, بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ان کو. ابھی دیکھیں الیکشن اپنا تحریک عدم اعتماد ہے, تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے جا کر پارلیمنٹ میں, اور ساتھ ساتھ اب عوامی طاقت کا مظاہرہ کرتے کریں, لیکن پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر کے 10 لاکھ لوگ بلا کر آپ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے تو وہ آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے. جس دن عمران خان صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 10 لاکھ لوگ آئیں گے, پھر جس نے گزرنا ہوگا مائیکل لال نے اس 10 لاکھ کے مجمع سے گزر کے جائے گا. یا ابھی پی ٹی آئی کے ورکر اسلام آباد میں سندھ ہاؤس کے سامنے لوٹے لے کر کھڑے ہوئے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک پولیٹیکل طریقہ ہے, جس طرح جو اپنا وجیہ قمر کے گھر جا کر انہوں نے کیا, جو اسپیشل سیٹس والی ہیں لاہور سے ایم این اے پی ٹی آئی کی, وہ منحرف ہو گئی ہیں, ان کے گھر کے سامنے ان کے لوگوں نے جا کر پروٹیسٹ کیا, ان کا رائٹ ہے کہ جی آپ. لیکن یہ کہ جی ووٹ دینے کے لیے آگے جانے نہیں دینا, روکا جا سکتا ہے. وہ جو عمران خان صاحب جگاڑ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس تو لامحدود اختیارات ہیں, پہلے میں نے بتایا تھا کہ جی میں تو اجلاس بلا کر ملتوی کر دوں. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, پہلے ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے روکا جائے تو, اور یا پھر عوامی طاقت سے روکا جائے. تو یہ جو کوشش ہے عمران خان صاحب کی, اس سے ان کو پولیٹیکل نقصان ہو رہا ہے. تو اتحادی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ریزائن کر جائیں, ہم آپ کی حکومت بچا دیں گے, یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کنٹینیو کروا لیں گے. یہ خالد مقبول صدیقی نے مشورہ دیا. اسی پروگرام میں طارق بشیر چیمہ صاحب نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں ان کی بات کو سیکنڈ کیا کہ ہاں جی عمران خان صاحب نکل جائیں اور باقی کام ٹھیک ہو جاتا ہے, ہم کر لیں گے. اب عمران, یعنی اس کا مطلب ہے کہ بھائی برائی کی جڑ جو ہے یا جو بحرانوں کی وجہ ہے آج, وہ عمران خان ہے. اگر اتحادی ناراض ہے تو عمران خان کے ساتھ, اگر پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ناراض ہیں عمران خان کے ساتھ, جہانگیر ترین ناراض ہیں عمران خان کے ساتھ, علیم خان ناراض ہیں عمران خان کے ساتھ, تو عمران خان نکل جائیں, ہم معاملات ٹھیک کر دیتے ہیں. لیکن خیر اب وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ان کے پاس استعفے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. آپشن جتنے بھی ہیں اپوزیشن کے پاس ہیں, اور اپوزیشن میں جتنے آپشن سیاسی زرداری کے پاس ہیں, اور وہ یہ آپشنس بنا رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے, تو وہ تو ان کا کام پورا ہے. عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اس وجہ سے ہوم ورک نہیں کیا. سیاسی لوگ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوم ورک کرتے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف ان کی تقریر بڑی وائرل ہوئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کے بعد محترمہ شہید پارلیمنٹ کے فلور پر جو تقریر کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اپوزیشن آئے میرے ساتھ چلتے ہیں, مل کے چلتے ہیں. تحریک عدم اعتمادیں جو ہوتی ہیں وہ ملک کی جڑیں ہلا دیتی ہیں, جمہوریت کی جڑیں ہلا دیتی ہیں. میں کامیاب ہو گئی ہوں, میں آپ سے لڑنا نہیں چاہ رہی, آئیں ساتھ چلتے ہیں. وہ محترمہ شہید کی تقریر اس وقت کی وائرل ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے سینٹ کے انتخاب میں شکست کے بعد پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا, وہ ان کی ویڈیو بھی وائرل ہے.
کہ جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، اور اس ویڈیو کا اب چرچا ہے بہت، تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد انہوں نے جو تقریر کی تھی، نہیں چھوڑوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، چور ہیں، ڈاکو ہیں، پولیٹیکل میچورٹی جو ہوتی ہے وہ دکھانی پڑتی ہے اس طرح کی مووز کو ناکام بنانے کے لیے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے -1 فارمولہ جو ہے وہ آ گیا ہوا ہے اپنے اتحادیوں کے اندر سے۔ اب عمران خان صاحب کے پاس میں نے گزارش کی تھی کہ جب محترمہ شہید کا جو کے خلاف تحریک عدم اعتماد، اس میں اپنا IJI، اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ، یعنی اس وقت کے جو آرمی چیف اور سارے وہ ایوان صدر، سارے اپوزیشن، سارے تحریک عدم اعتماد کے لے کر آئے تھے، اس کے حق میں تھے، اور پھر محترمہ شہید کے اپنے الفاظ ہیں کہ اسامہ بن لادن کا پیسہ بھی استعمال ہوا تھا، لیکن وہ تحریک عدم اعتماد کو پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ ناکام کیا گیا تھا۔ اس وقت یہ نہیں تھا کہ جی گھیراؤ کر لیں گے پارلیمنٹ کا، یہ نہیں تھا کہ جی ارکان کو اٹھا لیں گے، انہوں نے طریقے سے بڑا پہلے ان کو پتا تھا کہ سارا کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے وہ ہوم ورک کر لیا تھا۔ عمران خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ میرے خلاف سارا کچھ ہونا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ہوم ورک اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جہاں سے فون آتے تھے فون کرنے والے میری مدد کو آ جائیں گے، اب پتہ نہیں آ رہے نہیں آ رہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بلنٹلی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، عمران خان صاحب کو اب کہیں سے کوئی مدد نہیں ہے۔ تو پھر عمران خان صاحب اب ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، کبھی یہ جگاڑ لگا رہے ہیں، کبھی وہ جگاڑ لگا رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ اتحادی کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہونا، آپ کی حکومت ختم ہے، PTI کو بچانا ہے، PTI کی گورنمنٹ کو بچانا ہے، تو عمران خان صاحب اپنی قربانی سے سائڈ پہ ہو جائیں۔ اور میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس آپشن ایک ہی ہے، استعفے کا، تحریک عدم اعتماد کو روکنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب میں نے جو گزارش کی تھی وہ آپشن اب اتحادی لے کر آ گئے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں -1 پہ میں نہیں جاؤں گا۔ اب دوسرا معاملہ، بڑے ادارے کا بڑا ایکشن وزیر اعظم عمران خان کے خلاف۔ آج عمران خان کا پرا چنار میں جلسہ تھا، وہ ملتوی ہو گیا، کہا گیا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے۔ عمران خان الیکشن کمیشن کے نوٹسز کو ٹھوکر مار کر اور وہ جلسوں پہ جلسے کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کے جو رولز ہیں اس کے مطابق جو اپنا آفس ہولڈر ہے، گورنمنٹ آفس ہولڈر، سرکاری عہدیدار، حکمران، وزیر اعظم، وزیر، مشیر، کوئی سرکاری آفیشل، وہ کسی الیکشن کیمپین میں نہیں جا سکتا۔ حکومت نے آرڈیننس جاری کیا یا کچھ رولز چینج ہوئے، اس میں MNAs، MPs اور سینیٹرز پر جو قدغن تھی وہ ختم کرنا، وہ الیکشن کمیشن بھی چاہتا تھا کہ یار ختم کریں، ہم کتنے نوٹسز جاری کریں گے، لیکن وزیر اعظم، وزیر، مشیر، صدر نہیں جا سکتے۔ عمران خان صاحب مطلب سرے عام قانون کی دھجیاں اڑاتے پھر ایک آرڈیننس جاری کر دیا کہ جی میں جا سکتا ہوں، اپنے لیے آرڈیننس جاری کیا کہ جی میں جا سکتا ہوں، اور وہ جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹسز بھیجے 10 اور 11 مارچ کو، اور 14 مارچ کو ان کو طلب کیا۔ وہ بجائے الیکشن کمیشن میں جانے کے، ان کو ظاہر خود تو طلب نہیں کیا تھا، اسد عمر تھے، عمران خان صاحب، ایک اور وزیر کو طلب کیا گیا تھا، وہ خود نہیں گئے، پرویز خٹک تھے، CM KP کے تھے، وہ خود نہیں گئے، وکیل کو بھی نہیں بھیجا، اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آرڈیننس جاری کیا ہوا ہے، بیرسٹر علی ظفر صاحب ان کے وکیل تھے، ہم نے آرڈیننس جاری کیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کو روکیں، ان کے جو آرڈر ہے وہ کالعدم کریں، ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ جسٹس عامر فاروقی صاحب نے کہا کہ جی یہ آپ آرڈیننس فیکٹری آپ نے لگائی ہوئی ہے، عامر فاروق صاحب، معذرت، جسٹس عامر فاروق صاحب نے، آپ نے آرڈیننس فیکٹری لگائی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، ایک آئین میں دیے گئے آپ جو ان کے اختیارات ہیں اس کو آپ آرڈیننس کے ذریعے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ٹھیک ہیں تو الیکشن کمیشن میں جا کر وہاں جاتے نا۔ تو انہوں نے بہرحال آرڈر کو کالعدم کرنے کا، جو الیکشن کمیشن کے نوٹسز تھے وہ کالعدم کرنے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو روکا بھی نہیں، الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیے ہیں، 28 مارچ کے لیے الیکشن کمیشن کو طلب کیا ہے۔ عمران خان صاحب کا آج کا جلسہ جو ہے پارا چنار کا، ممکن ہے اس وجہ سے عمران خان صاحب رک گئے ہوں گے کہ یار اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف دینے سے انکار کر دیا ہے، اب اگر میں گیا تو الیکشن کمیشن کوئی بڑی کارروائی نہ کر دے۔ میرے پاس خبر ہے الیکشن کمیشن کے متعلق، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب عمران خان اور ان کے جو وزراء ہیں خود یا وکیل کے ذریعے پیش نہیں ہوئے تو الیکشن کمیشن میں مشاورت شروع ہو گئی کہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کے پاس آئینی اختیارات ضرور ہیں، مگر الیکشن کمیشن بھی ان اختیارات کے اندر رہ کے کام کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس وزیر، مشیر کو الیکشن میں روکنے کا اختیار ہے، اگر وہ چاہتے ہیں تو ان پر جرمانہ کرنے کا اختیار ہے، اس سے زیادہ اختیار نہیں ہے۔ پہلے بھی میں نے الیکشن کمیشن میں بات ہوئی تھی، جب علی امین گنڈا پور مسلسل خلاف ورزیاں کر رہے تھے تو ان کے خلاف ان کو وہ جو جلسے ولسے کر رہے تھے پہلے مرحلے میں جو 19 دسمبر کو ہوا تھا،
اور پھر اس کے بعد جو ان کے وہ جو ڈیرہ اسماعیل خان والی سیٹ پر ضمنی انتخاب ہوئے تو اس پر بھی وہ جاتے رہے تو ان کو نوٹسز کیے گئے تھے، لیکن ان کو میں نے پوچھا تھا الیکشن کمیشن کے سورسز کو کہ یہ جو مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ نے وہ ایک اور تھے وہ جو وزیر تھے ان کو انہوں نے نااہل کر دیا تھا، اور ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے صاحبزادے ان کو بھی نااہل کر دیا تھا، تو وہ بعد میں بحال بھی ہو گئے۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ انہوں نے کیونکہ کرمنل ایکٹ کیا تھا، ہمارے پولنگ اسٹیشنز اٹھا کے لے گئے تھے، فائرنگیں کی تھی، اس وجہ سے کیا تھا، یہاں پر جو خلاف ورزی کرتا ہے رولز کی، جو سیاسی طور پر خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنے کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہم ان کو نوٹسز کر سکتے ہیں اور جرمانہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب مسلسل الیکشن کمیشن جب پہلی بار پشاور گئے، اس کے بعد پھر سوات گئے، اس سے پہلے تمرگرہ گئے، اور آج پارا چنار ان کا جلسہ تھا جو نہیں ہوا، عمران خان صاحب نہیں گئے، تو اس پر جب میں نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ آپ آگے کیا کر سکتے ہیں، خبر دینے جا رہا ہوں بہت بڑی، اور وہ یہ کہ الیکشن کمیشن کے سورسز نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے جو ارکان ہیں بشمول چیف الیکشن کمشنر، وہ اس بات پر مشاورت کر رہے ہیں کہ ایسے ماحول میں انتخابات نہیں کروائے جا سکتے۔ 31 مارچ کو جو دوسرے مرحلے کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن غور کر رہا ہے کہ وہ الیکشن ملتوی کیے جائے، دوسرا مرحلہ ملتوی کیا جائے۔ الیکشن کمیشن انتخابات سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت کروا رہا ہے۔ سپریم کورٹ جب الیکشن کمیشن کو طلب کرے گا کہ جی بتائیں آپ نے انتخابات کیوں ملتوی کیے، تو الیکشن کمیشن کہے گا کہ جی ہمارے پاس یہ اختیارات ہیں، ہم وزیر اعظم کو روک سکتے ہیں آرڈر کے ذریعے، فزیکلی ان کو روک نہیں سکتے، ان کو جرمانہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اب آپ انٹروین کریں، آپ وزیر اعظم صاحب کو روکیں، ہم سے تو نہیں رک رہے، نہ وزیر اعظم رک رہے ہیں، نہ وزیر اعلیٰ رک رہے ہیں، ہماری بات مان رہے ہیں، نہ ہمارے اختیار مان رہے ہیں، نہ ہمارا قانون مان رہے ہیں، یہ مسلسل قانون کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، تو ہم ایسے ماحول میں صاف شفاف انتخابات نہیں کروا سکتے، لہٰذا ہم نے الیکشن ملتوی کر دیا۔ یہ الیکشن کمیشن سوچ رہا ہے، اور یہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ان کو فزیکل روکنے سے زیادہ بڑی کارروائی ہے۔ عمران خان صاحب اس طرح پھنستے جا رہے ہیں، اتحادی ان کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں، ارکان ان سے منحرف ہو گئے ہیں، ادارے ان سے تنگ آ کر اپنی آئینی ذمہ داریاں نہیں ادا کر پا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو کوئی روکے، ہم تو نہیں روک سکتے، اور کوئی روکے تو پھر ہم الیکشن کروائیں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے حالات کر دیے ہیں، بحران پر بحران پیدا کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے واقعی وہ جو غور و وچار چل رہا ہے اس پر اگر انہوں نے انتخابات ملتوی کر دیے تو پھر عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد سے بچ بھی گئے، تو پھر سپریم کورٹ سے کہاں بچیں گے، پھر ان کو سپریم کورٹ طلب کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔